بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ ما جو رزق دیا نا ہم نے کم تمہیں، واؤ اور وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان اگر کن ہو تم ایہا ہو اسی کی، اسپیشل اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اسی اللہ کے لیے شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کر کے اللہ پاک ہمیں ایمان والا بنائیں، ایک اصول بیان فرما رہے ہیں یا ایک اجازت مرحمت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ اب اس سے پہلے بھی چند آیات پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلو کا لفظ آیا تھا، اللہ پاک فرما رہے تھے کہ تم کھاؤ پیو جو بھی اللہ نے حلال کیا ہے، حلال کو حرام نہ کرو۔ تو اس میں مشرکین مکہ کو اسپیشل طور پہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، اور یہ چیزیں حرام ہیں باقی حلال ہیں، اور اس طرح کی آیت مبارکہ گزری تھی۔ اب چونکہ مشرکین تو ضد و عناد کی انتہاؤں پہ ہوتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت، جب اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اب اللہ پاک نے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، اس کو وہ کیوں مانیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مخاطب فرمایا ایمان والوں کو، بلا کے نام لے کے رب کریم ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ جو ہم نے تمہیں، یعنی اللہ رب العزت نے تمام کا تمام رزق۔ کبھی کبھی بچے سوال کرتے ہیں کھانا کہاں سے آیا، اللہ نے دیا ہے۔ اچھا اللہ نے کیسے دیا ہے؟ تو آٹا ہم انکل سے لائے تھے، تو ہم وہاں اس کو اتنا اچھی طرح سمجھا نہیں پاتے، بھائی آٹا انکل سے لایا ہے، لیکن انکل نے جہاں سے لایا ہے، انہوں نے جہاں سے، تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ دانے سے بنا ہے۔ دانہ کہاں سے آیا ہے؟ زمین میں ہم نے ایک دانہ بویا تھا، جس ایک دانے کے ساتھ 7 بالیاں، اور اس کے اتنے خوشے، اور اس کے اندر اتنی چھلیاں، اور اس کے اندر اتنے دانے آئے، تو یہ کس نے لائے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو اسی طریقے سے ہر کھانے کی چیز کا تعلق جا کے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ تو ہر چیز کس نے؟ رزقناکم، دی ہم نے تمہیں، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو یہ ذہن میں رکھ کے کھایا کرو کہ یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ دنیا میں تو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں کہ فلاں ہے، اگر کوئی ہمارا مالک ہے، کچھ ہے، کبھی آج کل تو اس کا بھی فقدان ہو گیا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے نمک حرام ہی نہیں کرتا، میں نے اس کا کھایا ہوا ہے، اور بڑی قدر بھی کرتا تھا کسی دور میں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، آج تو اپنی اولادیں قدر نہیں کرتی، اور کوئی بھی انسان دوسری کے دیے ہوئے کی بھی قدر نہیں کرتا، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جس نے ان کو 57 کیا ہو، جس کو دیا ہو، اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہر چیز، جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھیں، ہم کھاتے ہوئے یہ سوچیں ضرور کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا۔ فروٹ کھائیں، پھل کھائیں، مرغی کھائیں، چاول کھائیں، جو چیز ہم کھائیں کہ سوچیں ہمیں اللہ نے دیا۔ ہم سرسری سا تو ضرور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین بھی پڑھنا چاہیے، اور کبھی پڑھتے بھی ہیں، لیکن کھاتے ہوئے ہم لوگ ماشاءاللہ سے، کچھ لوگ جو اچھے نیچر والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی گھر دعوت پہ جائیں تو اگر وہ انہوں نے محنت کر کے بنایا تو وہ خوب تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کس نے بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب گھر کی عورت جب بہت محنت سے دن پورا لگا کے جب وہ کام کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو 2-4 الفاظ بول دیے جائیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی کا دل خوش کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن کبھی ہمارے تذکرے یہ بھی تو ہوں کھانا کھاتے ہوئے، جب دسترخوان طرح طرح کی نعمتوں سے سجے ہوں، کبھی ہوٹل میں چلے جائیں، کبھی کسی دعوت میں چلے جائیں، گھر میں کسی کی دعوت بنائیں، تو ڈھیر ساری ڈشز ہمارے سامنے پڑی ہوں، تو اس وقت ہم یہ بھی کہیں اللہ پاک نے کیسی ہے، میں نے باتوں میں، ہم باتوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، دل میں یہ اس طرح پھر بھی کچھ عربی الفاظ میں کہہ دیتے ہوں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو کہنا چاہیے دسترخوان پہ بیٹھ کے، بچوں یہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں کیسا رزق دیا ہے، یہ کیسی چیز دی ہے، یہ دیکھو روسٹ بھی پڑا ہوا ہے، یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں لوگ کوئی کچھ نارمل کھانے نہیں کھا سکتے، اور ہم لوگ اتنا کچھ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی وشکروا للہ کی بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر الفاظ کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت کے ساتھ، یعنی ایک شکر کی قسم یہ ہے کہ
کہ ہم اطاعت کریں اللہ رب العزت کی، اللہ کی مانیں. یہ بھی ایک بات ہے. ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں ہم اپنے والدین سے بہت کرتے ہیں سب کچھ، لیکن دوسری طرف ہر بات میں ہمیں ہرٹ کریں، ہر بات میں تکلیف دیں، نہ ہماری کوئی بات مانیں، نہ کچھ زبان سے کہیں، ہر وقت تعریفوں کے خلاف مما بہت اچھی ہیں، مما اتنی کیئرنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، آئی لو یو فلاں. لیکن جب ہم کوئی کام کہیں تو وہ ہماری بات نہ مانیں، ہمیں ٹیز کریں، ہمیں تکلیف دیں، اللہ کی مرضی کی ہماری مرضی کے خلاف والے کام کریں، تو پھر کیا ہم خوش ہوں گے اسے بچوں سے؟ ہم بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت کا شکر زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور بدن سے بھی، اطاعت سے بھی، کہ رب العزت نے دیا اس کا شکر یہ ہے کہ اسی کی مان کے رہنی ہے. زندگی اس نے دی ہے، نعمتیں اس نے دی، کھانا پینا پھل فروٹ سب کچھ اس نے دیا ہے، تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اسی کا شکر ادا کرنا ہے. کھانے پینے کی پھر وہ بہت ساری حلال قسمیں ہیں، بہت حرام ہیں، بہت سی چیزیں جو فی نفسی ہی تو حلال ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو جو ہے نا حرام ذریعے سے کما دیتے ہیں، حرام کمائی سے ہم خریدتے ہیں. مثال کی طرف سیب ہے، وہ تو حلال روزی ہے، اللہ پاک نے اس کو بہت اچھے طریقے سے زمین کے اندر سے جو درخت ہے پھر درخت کے اوپر ڈائریکٹ دیکھیں کس طرح، مطلب غور تو کریں ہم لوگ ان فروٹس پہ، درخت کو دیکھیں، ہم سوچیں کیسے، مطلب یہ بہت صدیاں پہلے ایک آم کی گٹلی جسے ہم پھینکتے ہیں وہ ڈالی گئی اور یہ درخت ہوا، اور اس درخت سے ہر سال اتنا پھل نکلتا ہے. کیسے، کہاں سے، کیسے لگتا ہے؟ ہر کبھی ناشپاتی پہ آم نہیں لگا، آم پہ سیب نہیں لگا. یہ ساری چیزیں بہت قدرت دکھانے والی ہیں، لیکن ہم دیکھنے والے تو ہوں، ہم قدر کی نظر سے دیکھیں تو صحیح. تو بہرحال وہ یہ کہ سیب فی نفسی تو حلال ہے، لیکن اگر ہم نے حرام کمائی سے لیا تو وہ حرام نہیں، حلال نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے طیبات، پاکیزہ. اگر کسی جگہ حلال کا بھی لفظ استعمال ہو اور طیب کا لفظ بھی استعمال ہو تو وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حلال چیز ہے، اس کو کھاؤ. اور الگ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، صاف ستھری، صحت کے لیے اچھی، صحت بخش. لیکن اگر صرف طیب کا لفظ استعمال ہو تو اس سے حلال بھی مراد ہوتا ہے، اور جو کھانے کے لیے بھی ہماری جو اسٹمک ہے اس کے لیے بھی جو سوٹیبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ جسم، یہ جو میدا ہے، یہ جو ساری چیزیں، یہ بھی امانت ہے. ان کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہماری فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، ایسی چیزیں کھائیں جو ہمارے جسم کے لیے اچھے. بہت دفعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. جانوں پہ ہم کیسے؟ ہم نے کبھی اپنے ہاتھ کو، اپنے آپ کو خود تو نہیں مارا، تو پھر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ جب ہم حرام کھاتے ہیں نا تو اس کی سزا ہمارے اس جسم کو ملے گی، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اس کی سزا ہمارے جسم کو ملے گی. تو اس لیے ہم اپنے جسم کو ظلم کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے. کہیں بت بنا دیے نا، مشرک بن گئے ہو نا، کسی آستانوں والوں کو ماننے لگ گئے ہو نا، ان کو خدا کے برابر لا کھڑا کر دیا ہے، عیسیٰ کو خدا کے برابر کھڑا کر دیا ہے، حضرت علی کو اللہ کے برابر کر دیا، کچھ بھی کر دیا ہے نا، پھر کی ضرورت نہیں ہے. پھر نہ اللہ کو تمہارے کھانے کی ضرورت ہے، نہ شکر کی، نہ عبادت کی. لیکن ایاہ تعبدون، ایاہ یاد ہے نا آپ کو، ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی خاص اسی کی اگر تم عبادت کرتے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، پاک کھانا ہے، اچھا کھانا ہے. پھر تم نے شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس پہ تمہیں کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ، آج ہر بندہ رو رہا ہے، رزق کا پرابلم ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر کیا کریں؟ ہم شکر بڑھا دیں، اللہ رزق بڑھا دیں گے. کم پہ زیادہ شکر ادا کریں تو اللہ پاک زیادہ رزق بڑھا دیں گے. کم پہ، اور پھر یہ سوچیں گے کم رزق ہو گیا. لیکن پھر بھی میری پیاری بہنوں غور کرو، ہر بہن اپنے آپ کو دیکھے، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ 2 دن تک بھوکے رہے ہوں صرف اس وجہ سے کہ کھانا نہیں ہوا؟ ہوں گی میری بہت پیاری بہنیں، صحابہ نے ایسے دن دیکھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جو صحابیات سے ملتی ہوں، صحابہ سے ملتی ہیں، جن کو کتنے کتنے دن کھانا نہیں ملتا تھا. صحابہ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے دن بھوکے رہتے تھے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی خوش قسمت ایسا ہو کہ جس کو کھانا نہ ملتا ہو، لیکن وہ آقا کی سنت پہ عمل پیرا ہو، بھوکا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے سوچ کے خوش ہوتا ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے دنیا میں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو تو اللہ نے کبھی بھوکا رکھا ہی نہیں ہے. ہمیں تو کبھی تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ناشکری پہ آ جاتے ہیں. بہت مہنگائی ہے، بہت اللہ نے مشکل وقت میں بہت پریشانی ہے، بہت نہ دینا نہ دلانا نہ کسی کا خیال. جب دینے کا دل نہ ہونا تو پھر لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں پھر کوئی نہیں اللہ کے راستے میں. جیسے دل ہونا، تھوڑا سا بھی ہوگا نا، 100 روپیہ بھی ہوگا تو بندہ کہے گا 10 روپے تو کسی کو دے دوں. میری پیاری بہنوں، اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی، اپنی خاص عبادت کرنے کی اور پاکیزہ رزق میں سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے.
رزق حلال کھانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس سے عبادت میں دل لگتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور حرام کھانے سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ حرام کھانے سے خود بخود انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ گناہ کا اندازہ نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے کہ گناہ کرتا جائے اور بندے کو اندازہ ہی نہ ہو، اور پھر بتوں کے نام پر حلال چیز کو حرام کر دینا، اور اللہ پاک بچائے کسی بھی حلال چیز کو ہمیں اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر قسم کھا لیں حلال چیز کو نہ کھانے کی تو قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور پھر وہ چیز کھا لینی چاہیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔